ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. सामईन मोहतरम, तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाते पाक के लिए ख़ास कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया और मुसलमान भी बनाया। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम ये सारे इंसान, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, मुसलमान भी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी बनाया। ला तादाद, बेहद व बेहिसाब, बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, खतीबुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी। सबसे पहले मैं मशहूर हूँ हाजी नदीम साहब का। अल्लाह ताला इनके तमाम हसनात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला उनका ये जो काम है मस्जिद तामीर करने के हवाले, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।
اور ہمیں اس گھر کو آباد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج کا میرا موضوع اخلاقیات کے حوالے سے ہے۔ اخلاقیات کا سب سے پہلے تلفظ سیکھ لیں۔ ہمارے ہاں اس لفظ کو صحیح ادا نہیں کیا جاتا۔ ایک لفظ ہوتا ہے اخلاق اور ایک لفظ ہوتا ہے اخلاق، حمزہ کے زیر کے ساتھ اور اس کی زبر کے ساتھ۔ اس میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے ہاں جو بولا جاتا ہے وہ اخلاق ہے۔ ہم اکثر لفظ بولتے ہیں یا تیرا اخلاق چنگا نہیں، میں اللہ کے نبی کا اخلاق بیان کرتا ہوں۔ اخلاق جو ہے یہ لفظ درست نہیں۔ عربی زبان بڑی فصیح زبان، بڑی عریض زبان، اس کے اندر زبر زیر کے بدلنے سے معنی بڑا بدل جاتا ہے۔ غور کیجئے گا، اخلاق جو لفظ ہے عربی لغت اٹھا کے دیکھیں، اخلاق یخلق اخلاق، اخلاق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بوسیدہ ہونا، خراب ہونا، اور اخلاق یہ خلق کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک لعلی خلق عظیم۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً بہت بڑے اچھے اخلاق کے مالک۔ خلق، خلق کی جمع ہے اخلاق، حمزہ کے زبر کے ساتھ۔ تو اب دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا چلتا ہے اور اصل لفظ کیا ہے۔ اخلاق کی بجائے ہمیں اخلاق لفظ بولنا چاہیے، یہی صحیح ہے اور درست ہے عربی کے مطابق۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، قرآن کریم میں ایک لفظ آتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے رب نے آزمایا تو وہ اپنی آزمائش میں پورے اترے، کامیاب ہوئے۔ تو ابراہیم ربہ، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، ابراہیم کی میم پر زبر ہے اور ربہ کی با پر پیش ہے۔ اگر اس کو آگے پیچھے کر دیا جائے، اگر اسی طرح پڑھیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اس کے رب نے، لیکن جب اس کو آگے پیچھے کریں گے، پیش کو پیچھے لائیں گے، زبر کو آگے لے جائیں گے، ابراہیم ربہ، اگر اس طرح پڑھ دیں گے تو معنی اتنا بدل جاتا ہے کہ انسان کفر تک بھی چلا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنے رب کا امتحان لیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ عربی زبان بڑی فصیح زبان، اس لیے اس کے الفاظ، اس کے جملے سوچ سمجھ کے صحیح ادا کرنے چاہیے۔ اس لیے یہ اخلاق لفظ غلط ہے، صحیح لفظ کیا ہے؟ اخلاق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہیے یقول التی ہی احسن، وہ ایسی بات کریں جو نہایت اچھی بات ہے، جو سب سے اچھی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو بندہ اللہ کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اس پر لازم یہ ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، وہ اچھی بات کہے، بھلائی کی بات کرے۔ اگر اس کو اچھی بات نہیں آتی ہے اَوْ لِيَصْمُتْ، یا وہ خاموش رہے، یا اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ فضول باتیں کرنا اور جگتے مارنا اور اس طرح کی کسی بھی قسم کی بات کو اسلام بھی پسند نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ اللہ قرآن مجید میں بھی حکم دے رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہیے یقول التی ہی احسن، ایسی بات کرے جو نہایت اچھی بات ہے۔ اخلاق لفظ، اخلاق اور تخلیق، غور کیجئے گا، تخلیق بھی ایک لفظ ہے۔ تخلیق کا اصل معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، اللہ نے ہمیں تخلیق کیا یعنی ہمیں پیدا کیا۔ اخلاق اور تخلیق بظاہر اس کے لفظ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اخلاق کے اندر بھی خا لام قاف ہے،
اور تخلیق کے اندر بھی خا لام قاف ہے، ان کے لفظ بظاہر ملتے جلتے ہیں۔ اس کے اندر مناسبت کیا ہے؟ جب انسان اخلاق کے دائرے میں رہتا ہے، اخلاق کے دائرے میں رہ کے زندگی گزارتا ہے، تو انسان فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، انسان اس فطرت کو پا لیتا ہے جس کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام بھی پسند کرتے ہیں۔ اس لیے لغت کے اندر بڑے ایسے الفاظ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ الخلوق عربی زبان میں بولا جاتا ہے، یہ ایسی خوشبو کو کہتے ہیں جو بڑی اعلیٰ خوشبو۔ جب کوئی انسان کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا معطر سمجھتا ہے۔ تو اخلاق لفظ، خلوق لفظ، اسی طرح عربی زبان میں بولا جاتا ہے خلق العود، لکڑی کو ہموار کرنا، برابر کرنا۔ کوئی بڑے سے بڑا شخص، عہدے دار بھی اس کرسی کو پسند کرتا ہے جو اچھی لکڑی سے بنی ہو۔ اس کا لفظ بھی کس سے ہے؟ خلقہ، اخلاق، اخلاق سے۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا چاہیے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اخلاق اور ایک لفظ ہوتا ہے ادب۔ یہ دونوں مفہومی لحاظ سے ایک ہیں، لیکن ادب جو ہے یہ اخلاق کے نتیجے کا نام ہے۔ اخلاق انسان کے اندر ہوتا ہے، دل کے اندر، اور ادب اس کی ظاہری چال ڈھال کا نام ہے۔ بظاہر تو جب بولا جاتا ہے اخلاق ادب کے جگہ پر بولا جاتا ہے اور ادب اخلاق کی جگہ پر بولا جاتا ہے، لیکن اس میں بظاہر فرق ہے۔ اخلاق کا اصل تعلق انسان کے اندر کے ساتھ ہوتا ہے۔ عزت، اخلاق، اچھی عادت، فطرت انسان کے اندر ہوتی ہے، اس کی ظاہری کیفیت جو ہوتی ہے وہ ادب کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ چیزیں، دو تین چیزیں تمہیدی تھی، آپ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اخلاق کی تعریف کرتے ہیں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کیسے ہیں؟ طلاقت الوجہ، طلاقت الوجہ، انسان کے چہرے کا مسکرانا۔ انسان جب کسی سے ملتا ہے تو مسکرا کے ملے، انسان جب کسی سے بات کرے اچھے لہجے سے بات کرے، مسکرا کے بات کرے، تاکہ وہ اس چیز کو اچھا محسوس کرے، تاکہ جس سے آپ مل رہے ہیں وہ اپنے آپ میں کوئی یہ چیز محسوس نہ کرے کہ یہ بندہ مجھ سے ناراض ہے۔ طلاقت الوجہ، جب بھی کسی سے ملے اچھے اور مسکرائے ہوئے لہجے کے ساتھ میں، تاکہ وہ بندہ آپ پر مطمئن ہو۔ وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ قَوْلًا وَفِعْلًا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخلاق کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے کہ انسان نیکی کو پھیلانے والا بنے، نیکی کو آگے پہنچانے والا بنے، چاہے قولی لحاظ سے ہو، بات کرنے کے لحاظ سے، یا عملی لحاظ سے ہو۔ دونوں طریقوں سے انسان اچھائی کو آگے پہنچانے والا بنتا ہے تو انسان اخلاقیات کو جاننے والا ہے، اخلاقیات پر عمل کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، آپ نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو بندہ میری بات کو سنتا ہے، حدیث رسول کو سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور اس کو آگے پہنچا دیتا ہے، اللہ ساری زندگی اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ اخلاق کا نام ہے۔ اخلاق کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے۔ اور تیسری چیز وَكَفُّ الْأَذَىٰ قَوْلًا وَفِعْلًا، انسان برائی کو روکنے والا بنے، چاہے وہ عملی لحاظ سے ہو یا بات کے لحاظ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن، قوی مومن ایک کمزور مومن سے بہتر ہے۔ ایک انسان جس کا ایمان کمزور اور وہ اپنے ایمان صرف وہ اپنے دائرے میں ہی رہتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے، بس وہ کمزور ایمان والا، اس سے وہ طاقتور مومن بہتر ہے۔ پھر آپ نے کیٹاگری میں بیان کی طاقتور مومن کیسے کہتے ہیں؟ فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، جب تم میں سے کوئی بندہ کسی برائی کو دیکھتا ہے، کسی گناہ کو دیکھتا ہے، فليغيره بيده، اس پر لازم ہے کہ وہ اس گناہ کو اپنے ہاتھ سے روکے، اس پر لازم ہے۔ اور یہ طاقتور مومن کی نشانی ہے، قوی ایمان کی نشانی ہے کہ انسان اس گناہ کو ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانه، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، اتنا ایمان قوی نہیں ہے اس کے اندر، تو کم از کم اپنی زبان سے کہہ دے کہ بھائی یہ کام اچھا نہیں، یہ گناہ نہیں، یہ گناہ کرنا اچھا نہیں ہے، نیکیاں کرو، نیکی کی طرف آؤ۔ انسان اپنی زبان سے کہہ دے فإن لم يستطع فبقلبه، اور اگر زبان سے کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا فبقلبه، تو کم از کم اپنے دل میں ہی برا جان دے۔
وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور آپ نے فرمایا کہ ایمان کی سب سے کمزور ترین ہونے کی نشانی کہ ایمان کمزور ہے کہ انسان زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا. تو اگر کوئی انسان دل میں برا جانتا ہے کسی گناہ کو، کسی برائی کو، تو وہ ایمان کا کمزور ترین حصہ اس کے اندر موجود ہے. لیکن آج کل آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہے. کسی بھی گناہ کو دیکھ کے ہم اپنے دل میں بھی برا نہیں جانتے. تو ایمان کی حالت ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان کتنا ہے. کیا کسی گناہ کو دیکھ کے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کو روکیں؟ کیا ہمارے اندر، ہمارے دل اس کو برا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اگر جانتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ایمان کی رتی موجود ہے. اگر نہیں جانتے، اگر اس کو اچھا سمجھتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ ایمان کی ایک چھوٹی سی رتی بھی ہمارے اندر موجود نہیں. اخلاقیات کے اندر بڑی چیزیں آتی ہیں. یہ بڑا وسیع موضوع ہے، بہت وسیع موضوع ہے. اس کا ایک سٹیپ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کے اندر بڑی چیزیں آتی ہیں. انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، انسان کا لوگوں کے ساتھ تعلق، انسان کا ماں باپ کے ساتھ تعلق، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلق، یہ سارے اخلاقیات کے اندر آتے ہیں. اور انسان کا اپنا ظاہری چال ڈھال جو ہے، انسان کا اپنا بول چال جو ہے، وہ ساری اخلاقیات کے اندر آتی ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بیان کریں گے. مختصر سی آج بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میں جو بیان کروں اور آپ سنیں، عمل کی توفیق عطا فرمائے. شریعت اسلامیہ میں اخلاق کا بہت ہی اعلیٰ درجہ بیان کیا گیا ہے. بہت اس کی مقام، مرتبہ، اس کی شان بیان کی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے بڑے اخلاق کے مالک، عظیم اخلاق کے مالک ہیں. آپ کے اندر اخلاق ہائی لیول کا پایا جاتا ہے، عظیم، بہت بڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اخلاق کیسا تھا؟ آپ کا اخلاق کیا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ، اسوہ حسنہ ہے. تم نے اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، بہترین بنانا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرو، تمہاری زندگی بہترین بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ جلدی وہ گھبرا گئے. آپ گھر تشریف لائے اور آ کر آپ نے سب سے پہلے زملونی کہا کہ مجھے کھیس دے دو، کمبل دے دو. آپ لیٹ گئے، تھوڑی دیر آرام کیا. آرام کرنے کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، یا خدیجہ واللہ لقد خشیت علی نفسی، اللہ کی قسم میں اپنے اوپر ڈر رہا ہوں، مجھے اپنے آپ کے حوالے سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے. تو سیدہ خدیجہ نے اس وقت کیا کہا تھا؟ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے، تاریخی الفاظ. آج اسلام کو ایسی عورتوں کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کی بجائے ان کے حوصلوں کو بلند کریں. سیدہ خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ادھر کیوں گئے تھے، غار حرا میں آپ کیا لینے گئے تھے، بیت اللہ آپ کے سامنے ہے، اب یہاں پہ عبادت کر لیا کریں. کتنی مرتبہ آپ کو کہا ہے کہ بیت اللہ کے سامنے عبادت کیا کریں. آپ اکیلے ادھر چلے جاتے ہیں، جا کے عبادت کرتے رہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ نہ جایا کریں، کچھ ہو جائے گا آپ کو. نہیں، کوئی بات نہیں، بلکہ کیا کہا؟ حوصلے کو بلند کیا. کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کے ساتھ ہے. کیوں؟ انک لتصل الرحم، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر. لا یخزیک اللہ ابدا. صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صلہ کا معنی ہے ملانا، رحم کا معنی ہے رشتہ داری. صلہ رحمی کا مطلب رشتہ داری کو ملانا. کیا میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، یہ صلہ رحمی نہیں. مجھے کوئی جی کر کے بات کرے، میں اسے جی کر کے بات کروں، یہ صلہ رحمی ہے؟ نہیں. یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. یہ تو جیسا کرو گے ویسا بنو گے، وہ بات ہے.
صلہ رحمی کیا ہے؟ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ کوئی آپ کو برا بھلا کہتا، آپ اس کو اچھا کہتے تھے۔ کوئی آپ کو گالی دیتا، آپ اس کی گالی کا جواب گالی میں نہیں دیتے تھے۔ کوئی آپ کو مارتا بھی، آپ اس کو مارتے نہیں تھے۔ انک لتصل الرحم، آپ کو صلہ رحمی کرنا۔ آج ہمارے ہاں صلہ رحمی کہاں گئی؟ رشتہ داری کو ملانا تو ختم ہو چکا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ داری کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا زمین پر چلی جائے، تو قامت الرحیم تحت العرش، رشتہ داری زمین پر آنے کی بجائے عرش کے نیچے کھڑی ہو گئی، چمٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا زمین پر کیوں نہیں جاتی؟ کہنے لگی ھذا مقام العائد بک من القطیعہ، یا رب مجھے ڈر لگتا ہے میں زمین پر جاؤں گی مجھے کاٹ دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے تو زمین پر چلی جا، دنیا کے کسی کونے میں، کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں چلی جا، جو انسان دنیا میں تجھے کاٹے گا میں اللہ اس کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دوں گا، اور جو تجھے ملائے گا میں اللہ اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دوں گا۔ کتنی بڑی بات! رشتہ داری کو توڑنے سے ہمارا اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور رشتہ داری کو ملانے سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے۔ آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں تیرے بغیر میرا گزارا ہے، تیرے بغیر میں مر نہیں جاؤں گا، میں پھر بھی زندہ رہ لوں گا، نہیں بلاتا نہ بلا۔ یہ بات سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ کیوں کہ آج تو اپنے چچا کو چھوڑ آئے، اپنے بھائی کو چھوڑ آئے، اپنے دوست کو چھوڑ آئے، اصل میں تو در حقیقت اللہ تعالیٰ سے تعلق کو توڑ رہا ہے، بظاہر اس کو نہیں چھوڑ رہا، اللہ تعالیٰ سے تعلق تمہارا ٹوٹ رہا ہے۔ بڑی آسان سی بات ہے، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، دونوں گھر سے نکلتے ہیں، یہ بھی نکلتا ہے یہ بھی نکلتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہتا نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو؟ کیوں؟ کہتا جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نماز پڑھیں گے تو جنت بھی ملے گی۔ جنت کا متلاشی ہے، گھر سے نکلا ہے، مسجد میں آیا، وضو بنایا، اس نے بھی وضو کیا ہے اس نے بھی کیا، دونوں وضو کر کے جو ہی مسجد میں داخل ہوئے، اس نے اس کو دیکھا اس نے اس کو دیکھا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے چہرہ چینج کر لیا، وہ ادھر چلا گیا وہ ادھر چلا گیا، دونوں ایک ساتھ نماز میں کھڑے نہ ہوئے۔ اللہ کی قسم دونوں نے نماز پڑھی، لیکن ان دونوں کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں گئی، ان کے کانوں سے اوپر نہیں گئی۔ سوموار اور جمعرات کا دن آیا، اس کے اعمال، ان دونوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے کہا گیا یا رب اس بندے کے نامہ اعمال میں نماز بھی موجود ہے، قرآن کی تلاوت بھی موجود ہے، روزہ بھی موجود ہے، صدقہ و خیرات بھی موجود ہے، ہر قسم کی نیکی اس کے نامہ اعمال میں موجود ہے، لیکن ایک بات ہے کہ یہ اپنے بھائی سے ناراض ہے، اپنے چچا سے ناراض ہے، اپنے تایا سے ناراض ہے، یہ بولتا نہیں ہے، ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انظروا حتی یصطلحا، انظروا حتی یصطلحا، لے جاؤ غور کرو، اگر یہ دونوں 3 دن کے اندر سلوک کر لیں، راضی ہو جائیں، آپس میں سلوک کر لیں، تو اگلی سوموار کو یا جمعرات کو ان کا نامہ اعمال میرے پاس لے آنا۔ اگر سلوک نہ کریں تو ان کا نامہ اعمال میرے پاس لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتے، ہم اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ کوشش کیا کریں رشتہ داری کو ملائیں۔ کوئی انسان آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، معاف کریں، دل بڑا کریں، اپنا درگزر کریں، کوئی بات نہیں، درگزر کریں گے تو فضیلت کیا ہے، سبحان اللہ، فضیلت سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من ترک المراء وان کان محقا، جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود، سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ یار میرا قصور نہیں سی، میں 100% صحیح ہوں، انہیں سارا غلط کیتا میرے، اس نے غلط کیا،
اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مان لیا تم 100% صحیح ہو، یہ بھی مان لیا کہ وہ 100% غلط ہے، حالانکہ دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، لیکن یہ بھی مان لیا کہ تم 100% صحیح ہو، پھر بھی اپنے بھائی کو معاف کر کے سلو کرو، سلو کرو، آپس میں رشتہ داری کو ملاؤ، تعلق بڑھاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محبا، جو بندہ سچا ہونے کے باوجود بھی لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے، جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے راضی ہو جاتا ہے، صلح کر لیتا ہے، ساری ناراضگیاں ختم کر دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں گھر لے کر دوں گا، برا محل لے کر دوں گا۔ ضمانت کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمیں کوئی دنیا میں کہے نا کہ یار یہ دو بھائی جو ناراض ہے نا اگر یہ سلو کر لیں تو یہ 1 کروڑ کی کوٹھی میں تو تحفے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو کون ہے جو سلو نہیں کرے گا؟ کہ یار سلو کر دیں کوٹھی دے آئے گی نا۔ اچھا یہ تو دنیا کا مال، اگر وہ دے بھی دے تو یہ دنیا کا مال ہے، دنیا کا ایک گھر نہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا کا ایک گھر نہیں، 2 نہیں، 3 4 5 100 1000 لاکھ نہیں، پوری دنیا بھی ہو، پوری دنیا، عرب بھی، عجم بھی، امریکہ بھی، افریقہ بھی، پہاڑ بھی، دریا بھی، سمندر بھی، صحرا بھی، پوری دنیا ایک طرف ہو اور میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ایک طرف۔ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 1 گز کا ٹکڑا، 1 گز کا ٹکڑا جنت کے اندر، پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، روپیہ، پیسہ، یورو، ڈالر، ہیرے جواہرات، سونا، چاندی، موتی، لال، ساری دنیا کی کرنسی اکٹھی کر کے تم اللہ کے پاس چلے جاؤ اور کہو کہ یہ ساری دنیا کی کرنسی مجھ سے لے لو، مجھے جنت کا 1 گز کا ٹکڑا دے دو، تمہیں پھر بھی وہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کا 1 گز کا ٹکڑا بھی پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ وہاں بھی اگر جنت کا محل لینا چاہتے ہو، اپنے مسلمان بھائی سے راضی ہو جاؤ، سلو کر لو، اللہ تمہیں جنت کا محل عطا کر دے، جنت کا محل۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا بندہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جتنی مرضی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوتیں کرے، جتنی مرضی باتیں کرے، چاہے جتنے مرضی صدقہ و خیرات کرے، مسلمانوں کا خیال رکھے، جو مرضی کرے، جب تک رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں۔ آج ہمیں صلہ رحمی کی ضرورت ہے، کوئی بات نہیں، معاف کریں، دل بھرا کریں، اللہ تعالیٰ ایسی عظیم زندگی عطا فرمائے گا، ایسی عظیم موت دے گا، ایسی عظیم آخرت کی زندگی دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے کافروں نے ظلم کیے تھے؟ کیا ہم پر اتنے ہوئے؟ ان میں سے ایک بھی ہم پر نہیں ہوا، سارے تو دور کی بات ہے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تلقی کی؟ ایک واقعہ سناتا ہوں، بات کو آگے بڑھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے ظلم برداشت کر کے مکہ سے مدینہ، ایک وقت آیا مکے میں قحط سالی آ گئی، مکے میں قحط سالی آ گئی، لوگ سارے پریشان، چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ایک خط لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں، وہ دعا کرے گا تو اللہ ہم پر بارش نازل کر دے۔ یقین ان کا بھی تھا، تو انہوں نے خط لکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد پہنچا، آپ نے خط پڑھوایا، آپ نے جو ہی خط سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا اے میرے صحابہ میں کیا کروں؟ آپ کو سارے ظلم یاد آ گئے جو مکے والوں نے کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر، لیکن آپ نے فوری، آپ نے ریشم سے نرم ہاتھ، نبوت والے ہاتھ آپ نے اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، یا رب مکہ پر بارش نازل کر دے
صحابہ بیان کرتے ہیں وہ قاصد ابھی مکے میں واپس نہیں پہنچا تھا کہ آسمان سے بارش نازل ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے قحط سالی ختم کر دی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک. اور ہمارے لیے کیا حکم؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یقیناً تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہتے ہو، نبی علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرو، آپ کی زندگی کو پڑھو اور اس کے مطابق زندگی بناؤ، تمہاری زندگی بھی بہترین ہو جائے گی. اخلاق کے دائرے میں رہ کے زندگی گزارو گے تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق کو اپنا کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ بات کرنے کی اور رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعہ میں اخلاقیات کے حوالے سے چند باتیں ہوئیں. سب سے پہلے تو میں نے یہ بتایا، جو بھائی نہیں تھے ان کے لیے ذرا دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اخلاق لفظ درست ہے، اخلاق لفظ درست نہیں. ہمارے ہاں اخلاق بولا جاتا ہے تو اخلاق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا خراب ہونا، بوسیدہ ہونا. لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ اخلاق، حمزہ کے زبر کے ساتھ. یہ خلق کی جمع ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اچھی عادت، فطرت انسان کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث میرے سامنے تھی، وہ بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تم سب میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین بندے دنیا میں اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہیں جو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ محبوب یعنی مجھے سب سے زیادہ پسند اور میں ان سے محبت کرتا ہوں. یہ ارشاد کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان سے محبت کرتا ہوں اور قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوں گے. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب ہوں؟ سارے چاہتے ہیں، انشاءاللہ سارے چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے. اونچی بات سے آمین. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنے اور قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہو اللہ کے نبی کے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ صلہ رحمی کرنی ہوگی، رشتہ داری کو ملانا ہوگا، آپس میں تعلقات کو جوڑنا ہوگا. تعلقات ختم نہیں کرنے، تعلقات توڑنے نہیں ہیں، رشتہ داری کو ملانا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کریں، معاف کریں. اور اگر بڑی بات بھی ہو جائے پھر بھی آپ اس کو سنی انسونی کر کے اگر معاف کر دیں گے تو فضیلت کیا ہے؟ جنت میں محل مل جائے گا. اور اگر
ایک اور بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ قابل نفرت، جن سے میں نفرت کرتا ہوں، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے دور وہ لوگ ہیں جو رشتہ داری کو توڑنے والے ہیں، یعنی مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو رشتہ داری کو توڑتے ہیں، اور قریب وہ لوگ ہوں گے جو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو زبان دراز ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں۔ زبان دراز، تکبر کرنے والے، یہ بھی برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے اخلاقیات کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اخلاق بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے آپس کے رویے اللہ تعالیٰ بہتر کر دے، ہمارے آپس کے معاملات اللہ تعالیٰ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کر کے آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک گزارش آپ بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ مرکز یہ مسجد بہت پیاری ہے، اللہ تعالیٰ بنانے والوں کی زندگی کو اسی طرح پیاری کر دے اس طرح مسجد کو انہوں نے پیارا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تیرے گھر کے ساتھ محبت کرنے والے اللہ تو ان کے ساتھ بھی محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، جو تیرے گھر کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جان مال رزق کے اندر یا اللہ برکت عطا فرما۔ تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے مسجد میں آیا کریں، نمازیں ادا کیا کریں، گھر کے اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنا بڑی فضیلت، بڑی فضیلت۔ نبی اسلام کی حدیث ہے نا، احب البلاد الی اللہ مساجدھا، پوری زمین کا چکر لگاؤ، اگر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ مسجد۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ، اور پوری زمین کا چکر لگا لو، سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ، سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے وہ جگہ بازار ہے۔ تو آج ہمارے بازاروں کا رش دیکھ لیں اور مسجد کا رش دیکھ لیں، جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے وہاں پہ رش زیادہ ہے، اور جو پسندیدہ جگہ ہے وہاں پہ رش ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ مساجد میں آئیں، مساجد کو آباد کریں، اس سے ہماری دنیا کی زندگی میں رونق بڑھتی، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خیر و برکات نازل کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ میرے ساتھ ساتھ پاؤں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں، اور یہ صفوں کو پہلے پورا کیا کریں، اور اپنی شلواریں چادریں ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس بندے پر جو اپنی شلوار میں کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی توفیق دے، نماز ایسے ادا کریں جیسے آپ اللہ کے سامنے کھڑے۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ اللہ اکبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما تذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.